جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے۔ آخری ہجکی لی، کلمہ پڑھا، بیٹے کی روح پرواز کی۔ امام نے جوان بیٹے اور ہم شکل رسول بیٹا، شبیہ پیمبر بیٹا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کی، چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا سونے کی بارگاہ میں کوئی سونی چیز ہی پیش کی جاتی ہے۔ پھر شہادت ہوئی ہے حضرت شہزادہ علی اصغر۔ اس کے لیے حوصلہ چاہیے آپ کی شہادت بیان کرنے کے لیے۔ سیدہ رباب، ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ بی بی رباب۔ کیا نام ہے؟ بی بی رباب، نہیں رباب، یہ ربانیت سے ہے۔ اور عربی گرامر اٹھا کر دیکھیں، جن بادلوں سے پانی کی جگہ رحمت برسے انہیں رباب کہا جاتا ہے۔ سیدہ رباب 6 مہینے کا بیٹا، جب امام نے بیٹا مانگا ہے نا اپنی زوجہ سے، تو عرض کی آقا حسین، جوان مرد جہاں شہید ہوگے کیا 6 مہینے کا بچہ لے جانا ضروری ہے؟ یہ کون سا تلوار اٹھائے گا، تیر چلائے گا؟ کاش اب امام کا جملہ سنیں۔ امام نے فرمایا اوروں کے بیٹے شہادت کے لیے چنیں گے، تیرا بیٹا اتمام حجت کے لیے چنا گیا ہے، اس پر حجت تمام ہو جائے گی۔ اور جب امام علی مقام نے 6 مہینے کے بیٹے کی لاش کربلا میں اپنے ہاتھوں سے امام نے ایک ہی قبر بنائی ہے، باقی ساری قبریں 10 محرم اور حرام کے بعد بنی ہیں۔ شاہ جی قبلہ زیارات کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، ان سے پوچھیں تاریخ وہاں ملتی ہے کہ وہ باقی قبریں بعد میں بنی ہیں، یہ واحد قبر ہے جس سے ماں اور باپ دونوں مل کے بنا رہے ہیں۔ امام نے ایک ہاتھ سے بیٹا اٹھا رکھا ہے، ایک ہاتھ سے قبر کھود رہی ہے۔ اور اگلی جو بات کرنے لگا ہوں یہ آپ نہیں سمجھیں گے، یہ وہی ماں سمجھ سکتی ہے جس کی گود میں دودھ پینے والا بچہ ہو، یہ وہی ماں سمجھ سکتی ہے جس کی گود میں دودھ پینے والا بچہ ہو۔ آپ نہیں سمجھیں گے۔ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، رات کو سوتی ہے نا، کروٹ بدلتی ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ، کہیں میرا بیٹا بے آرام نہ ہو، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ ماں رات کو کروٹ بدلتی ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ۔ حضرت شہزادہ علی اصغر کی شہادت کے بعد کتنا عرصہ بی بی سیدہ رباب رات کو سوتے ہوئے کروٹ بدلتی تھی تو بڑی احتیاط کے ساتھ، میرا علی اصغر بے آرام نہ ہو جائے۔ کسی شاعر نے اس بات کو بیان کیا، یہ خیالات ہیں، یہ تصرفات ہیں کسی کے خیال کے، کروٹ لیتی ہے رباب خود کو سنبھال کے۔ آخری سرکار سید الشہداء کی شہادت وہ بھی جملوں میں عرض کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ امام علی مقام نے خود تیاری فرمائی، امام زین العابدین کے سر پہ اپنا امامہ رکھا، کربلا میں دستار بندی کی، اپنی امانتوں کا امین بنایا، خود تیاری فرما کر کربلا کی طرف آئے، آخری خطبہ دیا اتمام حجت کے لیے۔ تو شمر نے کہا ہمیں آپ کے فضائل سے انکار نہیں، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، آپ بڑی فضیلت والے ہیں، یا بیعت کر لیں یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بدر بن سہیل کے 3 بیٹے آئے، امام نے واسطے جہنم کیے، آخر میں بدر خود آیا، کہنے لگا یہ عام فوجی اس کے مقابلے میں نہ بھیجو، میرے بیٹوں کو بھیجو، یہ بڑا بہادر تھا، اس کی زندگی جنگوں میں گزر گئی۔ امام کے سامنے آ کر رئیس پڑھتا ہے، کہنے لگا میں بدر ہوں، میں ابن سہیل ہوں، میری زندگی جنگوں میں گزر گئی، میرے قبیلہ کی عورتیں مجھ پر فخر کرتی ہیں، یہ کہہ کر امام پر وار کیا۔ امام نے ڈھال پر وار روکا، تلوار اٹھا کر کہا بدر ہوشیار ہو جا، میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں۔ یہ فرما کر ایک وار کیا ہے، بدر کا جسم درمیان سے 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا ہے۔ ابھی جب یہ شاہ جی بھی بیان کر رہے تھے، شمر نے کہا پیادے پیچھے آ جاؤ، تیر انداز آگے بڑھو۔ چاروں طرف سے امام پر تیر برسائی جا رہی ہیں، چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں، اتنا وجود سے خون گر چکا ہے کہ امام نے تلوار بھی چھوڑ دی ہے۔ ابو الحنوک آگے بڑھا، امام کے سینے پر جہاں سے یہ پسلیاں شروع ہوتی ہیں وہاں نیزہ کھگو کر امام کو سواری سے زمین پر گرائے ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، امام زمین پر لیٹے نہیں، مراقبے میں بیٹھ گئے۔ الشہادۃ ہی المشاہدہ، جو شہادت شروع ہوتی ہے اللہ کی زیارت شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر امام کی شہادت کا جو لمحہ ہے اس سجدے میں ہے۔ بعد نے کہا امام ظہر خیموں میں ادا کر چکے تھے، جب سواروں کو بھیج رہے تھے، امام علی مقام نے چاہا میرا آخری وقت آئے تو میں سجدے میں ہوں، امام نے سر سجدے میں رکھا، شمر آیا، امام کی گردن پر خنجر رکھ کے گردن کاٹ رہا ہے، رگیں کٹ رہی ہیں، زبان پڑھ رہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ پردے کی اور سے بیٹی دیکھ رہی ہے میرے باپ کا سر کاٹا جا رہا ہے، سیدہ زینب دیکھ رہی ہے میرے بھائی کا سر کاٹا جا رہا ہے،
زبان پڑھ رہی ہے سبحان ربی الاعلی. اللہ نے فرمایا فرشتوں جب میں نے آدم کو بنایا تھا تو تم نے کہا تھا پروردگار ہم تھوڑے ہی تیری عبادت کرنے کے لیے کوئی فرشتہ سامنے تو آئے جس نے حسین جیسا سجدہ کر کے دکھایا ہو. کربلا میں جانے وار کے یہ کہ علی کا پسر گیا لے سنبھال اپنی امانتیں میرے سر سے قرضہ اتر گیا. امام علی مقام نے وہ سجدہ کیا ہے کہ تاریخ میں نشان بنا ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں سرکار سید الشہداء نے وہ سجدہ کیا بلا بلا تے نظر عنایت ہوگی کی ہویا جے ایک بار پلا پل پل کے کوئی نہیں پلدا تے ہوندا نہیں گناہگار پلا کوئی آر پلا کوئی پار پلا کوئی جا اد وشکار پلا نہیں پلیا تے لال فاطمہ دا جڑا نہیں ہیٹ تلوار پلا. میں اکثر کہتا ہوں ہم لوگوں نے آج تک کربلا کو سنا ہے سمجھا نہیں. قالینوں پر بیٹھ کر پانی پی کر کربلا کو سنا جا سکتا ہے سمجھا نہیں جا سکتا. جو آدمی کا واقعہ کربلا سنے پھر بھی مسجد کی طرف نہ آئے اس کی زندگی میں اسلام نظر نہ آئے اس نے کیا کربلا کو سنا ہے. کربلا تو ایسا بے حیات ہے جو مردہ دلوں کو نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے. میں انہیں دعائیہ کلمات پر گفتگو سمیٹ رہا ہوں. ہمارے لیے شرف صد شرف صد شرف صد شرف کہ یہ خانقاہ نقشبندی خانقاہ سادات کی خانقاہ بھی ہے. یہاں گلشن حسینیت سجا ہوا ہے. اللہ کریم اس خانقاہ کے جو اشجار ثمر بار ہیں ان کے فیوز و برکات سے میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. زینت الصفیہ قرۃ عیون الصلحاء فخر ملت اسلامیہ حضرت پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ. یہاں جب قبلہ بشیر شاہ جی آپ کو ذمہ داری عطا کی گئی دربار کے معمولات انتظامات کی تو شاہ جی قبلہ نے کہا پہلے یہاں پر گڑولیاں اور ڈالیاں چڑھتی تھیں لوگ ڈھول تاشے بجاتے تھے. آج کے بعد یہاں محفل ذکر رسول ہوا کرے گی. شرعی جو آداب ہیں انہیں ملحوظ رکھا جایا کرے گا. تو بعض اس دور کے لوگوں نے کہا نہیں شاہ جی لوگوں کے دل میں یہ بات رچ بس گئی ہے آپ اچانک نہ اس چیز کو بند کریں آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہو جائے گی. یہ ہے شعور حسینیت یہ ہے عظیمت. شاہ جی نے فرمایا نہیں اگر ہم نے بدعت کو ختم کرنا ہے تو اسی سال کرنا ہے. اس دن سے لے کر آج تک یہاں محفل ہو رہی ہے اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجائی جا رہی ہے اور ہمیں فخر ہے. میں اکثر کہتا ہوں بحمدی تعالیٰ اللہ خوش آمد کرنے والے پر کروڑوں لعنتیں ہوں. میں نے بڑے بڑے پیرانے عظام میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے آستانے بھی دیکھے وہاں حاضری دینے کے لیے گئے ہیں تو وہاں سے لاہور کی کنجریاں ناچنے والی اداکارائیں نکل کے جا رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں حاضری دینے ان کا جی نہیں رات یہاں رقص کی محفل ہوئی ہے پیر صاحب نوٹ پھینکتے رہے کنجریوں پر. ہمیں فخر ہے اس آستانہ عالیہ پر. یہ آستانہ ہماری نسلوں کا عقیدہ بھی بچا رہا ہے اور ہماری نسلوں کا شعور بھی بچا رہا ہے. انہوں نے خانقاہیں آباد کی انہوں نے مدارس آباد کیے انہوں نے مسجدیں آباد کی ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے اسلام کی عظیم و شان تحریک میں شامل ہو کر عظمت رسول کی خدمت کا عظمت رسول تحفظ ناموس رسالت کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے. شاہ جی نے اسیری کاٹی ہے یہ کس کی سنت ہے امام زین العابدین کی سنت ہے. مجھے کتنے ائمہ اہل بیت ہیں جنہیں اسیری میں شہادت ملی ہے. امام موسیٰ کاظم ہے امام رضا ہیں ہر امام اور ہمیں بھی فخر ہے بحمدی تعالیٰ آستانہ عالیہ رباط اللہ شریف نے فکری شعوری روحانی اسلامی کوئی بھی معاملہ ہو آگے بڑھ کے امامت کا حق ادا کر دیا ہے. میں دعا گوں اللہ کریم میرے جیسے کروڑوں جوان قربان آستانہ عالیہ رباط اللہ شریف کی خاک پر جہاں سے دین متین کی خدمت کا پیغام قوم کو دیا جا رہا ہے. اللہ کریم اس آستانہ عالیہ کو صبح قیامت تک عام فرمائے. حضرت پیر سید رافع المصطفیٰ شاہ صاحب اور رضا المصطفیٰ شاہ صاحب جو قبلہ بشیر شاہ جی گلشن کے مہکتے ہوئے پھول ہیں اللہ انہیں بزرگوں کی امانتوں کا امین بنائے. اللہ ہمیں شاہ جی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ان کی غلامی میں ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. نعرہ تکبیر نعرہ با آواز بلند لگائیے جوش اور جذبے کے ساتھ لگائیے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد. کے بھائی آپ نے حضرت عباس کا نام تو سن رکھے
وفا کی نشانی. 4 بھائی تھے، 4 بیٹے تھے ام البنین کی. بی بی ام البنین کا اصل نام ہے فاطمہ کلابیہ. جب حضرت مسلم بن عقیل نے نکاح کروایا نا حضرت علی شیر خدا کے ساتھ، تو آپ نے گھر میں آ کر سیدہ زینب بڑی تھی، ان سے کہا کہ آج کے بعد تم نے مجھے اماں فاطمہ کہہ کے نہیں بلانا، آج کے بعد مجھے اس نام سے نہیں بلانا. حسین اور حسن کی نگاہیں اپنی ماں کے پیار کو دیکھیں گی. آپ نے آل بیت رسول کی خدمت کا حق ادا کر دیا. اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے جن کا نام ہے عثمان بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی اور عباس بن علی. ام البنین، ان کے 4 بیٹے امام کے قدموں پر نشان ہوئے، جن میں سے ان کے ایک بیٹے جن کا نام ہے حضرت عباس علمدار. وفا کی نشانی. 34 سال 5 مہینے آپ کی عمر مبارک ہے جب آپ کربلا میں شہید ہوئے. سیدہ سکینہ ان کی بڑی لاڈلی تھی، بھتیجی تھی، بڑی لاڈلی تھی. جب انہوں نے کہا چچا عباس مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے، آپ نے مشکیزہ اٹھایا. میں تمام شہادتیں مختصر چند جملوں میں بیان کر کے گفتگو سمیٹوں گا کہ دعا کا وقت ہو چکا ہے. حضرت عباس علمدار گئے ہیں، پانی بھرے مشکیزے میں. اس بات کو استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان فاضل بریلی نے لکھا ہے کہ آپ نے چلو بھرا پانی پینے کے لیے. جب ہونٹوں کے قریب لے کر آئے تو خیال آیا ابھی سکینہ نے پانی تو نہیں پیا. آپ نے پانی وہیں چھوڑا ہے. یہ حیرت کی بات نہیں، یہ تو ان کی وفا ہے. حیرت کی بات میں آپ کو آگے سنانے لگا ہوں. جب آپ نے چلو بھرا نا پانی میں، آپ کی سواری نے ہونٹ پانی پر رکھ دی. جب آپ نے پانی پھینکا ہے، استاد زمن لکھتے ہیں سواری نے بھی پانی چھوڑ دیا ہے. میرے سوار نے پانی نہیں پیا تو سواری نے بھی پانی نہیں پیا. اب مڑے ہیں، شمر پکار اٹھا. اگر عباس پانی لے کر خیام حسینی کی طرف چلا گیا جنگ طویل ہو جائے گی. آگے بڑھ کے انہوں نے حملے کیے. پہلے آپ کا دایاں بازو کٹے. اچھا سنیں، جب آپ کی شہادت کی خبر پہنچی تھی نا مدینہ منورہ جناب بی بی ام البنین کے پاس کہ عباس کا ایک بازو کٹ گیا تھا، ایک بازو سے مشکیزہ سنبھالا اور دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، تو سنیں ماں نے کہا مجھے نہیں لگتا میرے بیٹے کا ایک بازو کٹا ہو، عباس کے دونوں بازو کٹے ہوں گے. یہ ہو نہیں سکتا. ایک بازو بھی ہوتا اور عباس پانی نہ خیموں کی طرف لے جا پاتا. آپ کے دونوں بازو کٹے ہیں. آپ کو سینے میں نیزہ کھبو کر سواری سے نیچے گرایا گئے تو آپ نے صدا دی آقا حسین مجھے آئیے تھامیے. تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پورے سفر کربلا میں امام استقلال کا پیکر ہیں. اس وقت امام نے دایاں ہاتھ اپنی کمر پر رکھا اور فرمایا قد انکسرت ظہری، یہ عباس نہیں گر رہا، حسین کی کمر ٹوٹ رہی ہے. امام تشریف لائے، جوان سالہ بھائی کا چہرہ اپنی گود میں رکھا ہے اور دونوں بازو اٹھا کر سینے پر رکھے ہیں. آخری لمحہ ہے، حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور رو کر کہا کہ میں سکینہ کو پانی نہیں پہنچا سکا، میری بھتیجی سے کہنا مجھے معاف کر دے. سیدہ زینب فرماتی ہیں جب تک میرا بھائی عباس ہم میں موجود تھا کوئی بچہ پانی مانگتا تھا، پر سارے سفر کربلا میں عباس کی شہادت کے بعد کسی بچے نے پانی نہیں مانگا. پانی نہیں مانگا. کیا پیاس ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، آس ختم ہو گئی تھی. عباس جو جب ہم سے جدا ہو گئے آس ہی ختم ہو گئی تھی. پھر امام کے جوان سالہ بیٹے شہزادہ علی اکبر، ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو تو ہم نام رکھتے ہیں عبد الرحمن، سلیمان، زبیر، لیکن ہم پیار سے بھی نام رکھتے ہیں. سلیمان ہے تو مانی کہتے ہیں، ذیشان ہے تو شانی نام رکھ دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. آپ سنیں حضرت شہزادہ علی اکبر کا نام رکھا گیا علی اکبر، اور اہل بیت نبوت نے پیار سے شبیہ رسول کہہ کے بلاتے تھے، ہم شکل پیغمبر کہہ کے بلاتے تھے. انہوں نے اجازت مانگی. جب شہزادہ علی اکبر چلے نا میدان کارزار کربلا کی طرف تو یزیدی حمید بن مسلم کہتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر یزیدی ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے، صبح سے دوپہر تک بڑے بڑے سونے جوان آئے ہیں، پر یہ کربلا میں کون سا چاند نکل آیا ہے، یہ کون سا پھول کھل اٹھا ہے، اتنا سونا جوان کہاں سے آ گیا ہے. یزیدی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں یہ کون سا جوان ہے، میں وجہ رسول اللہ و امامت رسول اللہ و اسلحۃ رسول اللہ، یہ کیسا جوان آ گیا ہے جس کا چہرہ بھی رسول جیسا ہے، جس کا امامہ بھی رسول جیسا ہے، جس کی تلوار بھی رسول جیسی ہے، جس کی چال بھی رسول جیسی ہے، جس کی رفتار بھی رسول جیسی ہے. شہزادہ علی اکبر نے آگے جا کر اس پڑھا انا علی ابن الحسین ابن ولی نحن اہل البیت اولا بالنبی. فرمایا ہم حضور کے اہل بیت ہیں، ہم سے بڑھ کے حضور کا قریبی دنیا میں کوئی نہیں. تھوڑی دیر گزری، بیٹے کی آواز آئی
अदरिकनी या अबाता, ए अब्बा जान आइए मुझे संभालिए। इमाम मकाम ने 18 साल बेटा है, अभी शहादत नहीं हुई, आखिरी सांसें। क्या देखा उस बेटे के वजूद पर यजीदी अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं। इमाम ने जवान साला बेटे की वजूद को उठाया है, चले हैं शहीदों के करीब लाने के लिए। तो हमीद बिन मुस्लिम कहता है मैंने देखा खैमे से एक पर्दादार बीबी बाहर निकली, सईदा ज़ैनब। शहजादा अली अकबर को पाला हजरत बीबी सईदा ज़ैनब ने था। कहा भाई हुसैन, जवान बेटों की मैयतें उठाना बड़े हौसले का काम है, बड़ा मुश्किल काम है। मैं अपने भतीजे की मैयत उठाती हूँ। इमाम ने फरमाया बहन तू तो सानी ज़हरा है, तूने ज़माने को खातून जन्नत के पर्देदारी का दर्स देना है तो खैमे में बैठी रह। तेरा बूढ़ा भाई जवान बेटे की मैयत उठाने का हौसला रखता है। बेटे को लटाया, बेटे की आंखें, चेहरा साफ किया तो क्या देखा, बेटे की आंखों में आंसू हैं। कहा अली का पोता हो के रो रहा है, हुसैन का बेटा हो के रो रहा है। शहजादा अली अकबर ने अर्ज़ किया अब्बाजान मैं ज़ख्मों की अज़ियत पे नहीं रो रहा, मैं तो ये सोच के रो रहा हूँ कि मेरा बूढ़ा बाप अकेला रह गया है। जब उन्होंने कहा ना मैं आपकी तन्हाई सोच के रो रहा हूँ, इमाम ने फरमाया बेटा जिसने अल्लाह को पा लिया उसने खोया क्या है, और जिसने अल्लाह को खो दिया उसने पाया क्या है। आखिरी हिजकी ली, कलमा पढ़ा, बेटे की रूह परवास की। इमाम ने जवान बेटे और हम शक्ल रसूल बेटा, शबीह पैगंबर बेटा, उसकी आंखों पर हाथ रख के आंखें बंद की, चेहरा आसमान की तरफ उठाकर कहा सोने की बारगाह में कोई सोनी चीज ही पेश की जाती है। फिर शहादत हुई है हजरत शहजादा अली असगर। इसके लिए हौसला चाहिए आपकी शहादत बयान करने के लिए। सईदा रबाब, इनकी वादा का नाम क्या है, बीबी रबाब। क्या नाम है, बीबी रुबाब नहीं रबाब, ये रब्बानियत से है। और अरबी ग्रामर उठाकर देखें, जिन बादलों से पानी की जगह रहमत बरसे उन्हें रबाब कहा जाता है। सईदा रबाब 6 महीने का बेटा, जब इमाम ने बेटा मांगा ना अपनी जोजा से तो अर्ज़ की आका हुसैन जवान मर्द जहाँ शहीद होंगे क्या 6 महीने का बच्चा ले जाना ज़रूरी है? ये कौन सा तलवार उठाएगा, तीर चलाएगा? काश आप इमाम का जुमला सुने। इमाम ने फरमाया औरों के बेटे शहादत के लिए चुनेंगे, तेरा बेटा इत्माम हुज्जत के लिए चुना गया है, इस पर हुज्जत तमाम हो जाएगी। और जब इमाम मकाम ने 6 महीने के बेटे की लाश करबला में अपने हाथों से इमाम ने एक ही कब्र बनाई है, बाकी सारी कब्रें 10 मुहर्रम और हराम के बाद बनी हैं। शादी किबला ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं, इनसे पूछें तारीख वहाँ मिलती है कि वो बाकी कब्रें बाद में बनी हैं। ये वाहिद कब्र है जिससे माँ और बाप दोनों मिल के बना रहे हैं। इमाम ने एक हाथ से बेटा उठा रखा है, एक हाथ से कब्र खोद रही है। और अगली जो बात करने लगा ये आप नहीं समझेंगे, ये वही माँ समझ सकती है जिसकी गोद में दूध पीने वाला बच्चा हो। ये वही माँ समझ सकती है जिसकी गोद में दूध पीने वाला बच्चा हो। आप नहीं समझेंगे। जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, रात को सोती है ना, करवट बदलती है तो बड़ी एहतियात के साथ, कहीं मेरा बेटा बेआराम ना हो। ऐसे ही होता है ना, माँ रात को करवट बदलती है तो बड़ी एहतियात के साथ। हज़रत शहजादा अली असगर की शहादत के बाद कितना अरसा बीबी सईदा रबाब रात को सोते हुए करवट बदलती थी तो बड़ी एहतियात के साथ, मेरा अली असगर बेआराम ना हो जाए। किसी शायर ने इस बात को बयान किया, ये ख्यालात हैं, ये तसर्रुफात हैं किसी के ख्याल के, करवट लेती है रबाब खुद को संभाल के। आखिरी सरकार सैयद शुहदा की शहादत को भी जुमलों में अर्ज़ करके गुफ्तगू समेट रहा हूँ। इमाम मकाम ने खुद तैयारी फरमाई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सर पे अपना मामा रखा, करबला में दस्तारबंदी की, अपनी अमानतों का अमीन बनाया, खुद तैयारी फरमा कर करबला की तरफ आए। आखिरी खुतबा दिया इत्माम हुज्जत के लिए। तो शिमर ने कहा हमें आपके फ़ज़ाइल से इनकार नहीं, हमारा एक ही मुतालबा है, आप बड़ी फजीलत वाले हैं, या बैत कर लें या मरने के लिए तैयार हो जाए। बदर बिन सुहेल के 3 बेटे आए, इमाम ने वास्ते जहन्नुम किए। आखिर में बदर खुद आया, कहने लगा ये आम फौजी इसके मुकाबले में ना भेजो, मेरे बेटों को भेजो, ये बड़ा बहादुर था, इसकी ज़िंदगी जंगों में गुजर गई। इमाम के सामने आकर रईस पढ़ता है, कहने लगा मैं बदर हूँ, मैं इब्ने सुहेल हूँ, मेरी ज़िंदगी जंगों में गुजर गई, मेरे कबीले की औरतें मुझ पर फख्र करती हैं। ये कहकर इमाम पर वार किया। इमाम ने ढाल पर वार रोका, तलवार उठाकर कहा बदर होशियार हो जा, मैं फातिह खैबर का बेटा हूँ। ये फरमा कर एक वार किया है, बदर का जिस्म दरमियान से 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर गया।
ابھی جاوید شاہ جی بھی بیان کر رہے تھے، شبر نے کہا پیادے پیچھے آ جاؤ، تیر انداز آگے بڑھو۔ چاروں طرف سے امام پر تیر برسائی جا رہی ہیں، چاروں طرف سے تیر برس رہی ہیں، اتنا وجود سے خون گر چکا ہے کہ امام نے تلوار بھی چھوڑ دی ہے۔ ابو الحنوک آگے بڑھا، امام کے سینے پر جہاں سے یہ پسلیاں شروع ہوتی ہیں وہاں نیزہ کھگو کر امام کو سواری سے زمین پر گرائے ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، امام زمین پر لیٹے نہیں، مراقبے میں بیٹھ گئے۔ الشہادۃ ہی المشاہدہ، جو شہادت شروع ہوتی ہے اللہ کی زیارت شروع ہو جاتی ہے، اور پھر امام کی شہادت کا جو لمحہ ہے اس سجدے میں ہے۔ بعد نے کہا امام ظہر خیموں میں ادا کر چکے تھے، جب سواروں کو بھیج رہے تھے امام نے مقام نے چاہا میرا آخری وقت آئے تو میں سجدے میں ہوں۔ امام نے سر سجدے میں رکھا، شمر آیا، امام کی گردن پر خنجر رکھ کے گردن کاٹ رہا ہے، رگیں کٹ رہی ہیں، زبان پڑھ رہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ پردے کی اور سے بیٹی دیکھ رہی ہے میرے باپ کا سر کاٹا جا رہا ہے، سیدہ زینب دیکھ رہی ہے میرے بھائی کا سر کاٹا جا رہا ہے، زبان پڑھ رہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں جب میں نے آدم کو بنایا تھا تو تم نے کہا تھا پروردگار ہم تھوڑے ہی تیری عبادت کرنے کے لیے کوئی فرشتہ سامنے تو آئے جس نے حسین جیسا سجدہ کر کے دکھایا ہو۔ کربلا میں جانے وار کے یہ کہ علی کا پسر گیا، لے سنبھال اپنی امانتیں میرے سر سے قرضہ اتر گیا۔ امام علی مقام نے وہ سجدہ کیا ہے کہ تاریخ میں نشان بنا ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، سرکار سید الشہداء نے وہ سجدہ کیا، بلا بلا تے نظر عنایت ہوگی کی ہویا جے ایک وار پلا، پل پل کے کوئی نہیں پلدا تے ہوندا نہیں گناہگار پلا، کوئی آر پلا کوئی پار پلا، کوئی جا اد وشکار پلا، نہیں پلیا تے لال فاطمہ دا جڑا نہیں ہیٹ تلوار پلا۔ میں اکثر کہتا ہوں ہم لوگوں نے آج تک کربلا کو سنا ہے، سمجھا نہیں۔ قالینوں پر بیٹھ کر پانی پی کر کربلا کو سنا جا سکتا ہے، سمجھا نہیں جا سکتا۔ جو آدمی کا واقعہ کربلا سنے پھر بھی مسجد کی طرف نہ آئے، اس کی زندگی میں اسلام نظر نہ آئے، اس نے کیا کربلا کو سنا ہے؟ کربلا تو ایسا بے حیات ہے جو مردہ دلوں کو نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ میں انہی دعائیہ کلمات پر گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ ہمارے لیے شرف صد شرف صد شرف صد شرف کہ یہ خانقاہ نقشبندی خانقاہ سادات کی خانقاہ بھی ہے، یہاں گلشن حسینیت سجا ہوا ہے۔ اللہ کریم اس خانقاہ کے جو اشجار ثمر بار ہیں ان کے فیوز و برکات سے میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ زینت الصفیہ قرۃ عیون الصلحاء، فخر ملت اسلامیہ حضرت پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ، یہاں جب قبلہ بشیر شاہ جی آپ کو ذمہ داری عطا کی گئی دربار کے معمولات انتظامات کی، تو شاہ جی قبلہ نے کہا پہلے یہاں پر گڑولیاں اور ڈالیاں چڑھتی تھیں، لوگ ڈھول تاشے بجاتے تھے، آج کے بعد یہاں محفل ذکر رسول ہوا کرے گی، شرعی جو آداب ہیں انہیں ملحوظ رکھا جایا کرے گا۔ تو بعض اس دور کے لوگوں نے کہا نہیں شاہ جی لوگوں کے دل میں یہ بات رچ بس گئی ہے، آپ اچانک نہ اس چیز کو بند کریں، آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے شعور حسینیت، یہ ہے عظیمت۔ شاہ جی نے فرمایا نہیں، اگر ہم نے بدعت کو ختم کرنا ہے تو اسی سال کرنا ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک یہاں محفل ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجائی جا رہی ہے، اور ہمیں فخر ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں بحمدی تعالیٰ اللہ خوشامد کرنے والے پر کروڑوں لعنتیں ہوں۔ میں نے بڑے بڑے پیرانے عظام، میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے آستانے بھی دیکھے، وہاں حاضری دینے کے لیے گئے ہیں تو وہاں سے لاہور کی کنجریاں ناچنے والی اداکارائیں نکل کے جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں حاضری دینے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، رات یہاں رقص کی محفل ہوئی ہے، پیر صاحب نوٹ پھینکتے رہے کنجریوں پر۔ ہمیں فخر ہے اس آستانہ عالیہ پر۔ یہ آستانہ ہماری نسلوں کا عقیدہ بھی بچا رہا ہے اور ہماری نسلوں کا شعور بھی بچا رہا ہے۔ انہوں نے خانقاہیں آباد کی، انہوں نے مدارس آباد کیے، انہوں نے مسجدیں آباد کی ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے اسلام کی عظیم و شان تحریک میں شامل ہو کر عظمت رسول کی خدمت کا، عظمت رسول تحفظ ناموس رسالت کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے۔ شاہ جی نے اسیری کاٹی ہے، یہ کس کی سنت ہے؟ امام زین العابدین کی سنت ہے۔ مجھے کتنے ائمہ اہل بیت ہیں جنہیں اسیری میں شہادت ملی ہے؟ امام موسیٰ کاظم ہے، امام رضا ہیں، ہر امام
اور ہمیں بھی فخر ہے بحمد تعالیٰ آستانہ علیہ رباط اللہ شریف نے فکری، شعوری، روحانی، اسلامی کوئی بھی معاملہ ہو آگے بڑھ کے امامت کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں دعا گوں اللہ کریم میرے جیسے کروڑوں جوان قربان آستانہ علیہ رباط اللہ شریف کی خاک پر جہاں سے دین متین کی خدمت کا پیغام قوم کو دیا جا رہا ہے، اللہ کریم اس آستانہ علیہ کو صبح قیامت تک عام فرمائے۔ حضرت پیر سید رافع المصطفیٰ شاہ صاحب اور رضا المصطفیٰ شاہ صاحب جو قبلہ بشیر شاہ جی گلشن کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، اللہ انہیں بزرگوں کی امانتوں کا امین بنائے۔ اللہ ہمیں شاہ جی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی غلامی میں ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا